بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فإن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ حج کے مہینے مقرر ہیں، اس لیے جس شخص پر حج لازم ہے اس کو چاہیے کہ وہ حج کر لے اور اپنی بیوی سے میل ملاپ کرنے، گناہ کرنے اور لڑائی جھگڑے کرنے سے بچتا رہے۔ تم جو نیکی کرو گے اس سے اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، اور اپنے ساتھ سفر حج کا خرچ لے لیا کرو۔ سب سے بہتر توشہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہے، اور اے عقل مندوں مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ عمرہ تو سال میں ہر وقت جائز ہیں، لیکن حج صرف مخصوص دنوں میں ہی ہوتا ہے، اس لیے اس کا احرام حج کے مہینے کے علاوہ باندھنا جائز نہیں ہے۔ اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہا کرو، اللہ سے ڈرو۔ تو یہاں پر تقوی سے مراد یہ ہے کہ سوال سے بچتے رہا کرو، سوال کرنے سے بچو۔ بعض لوگ بغیر زاد راہ لیے حج کے لیے گھر سے نکل پڑتے ہیں، بغیر خرچ کے، بغیر سامان لیے کہ گھر سے نکل جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ پر توکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توکل کے اس مفہوم کو غلط قرار دیا اور زاد راہ لینے کی تاکید فرمائی ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام واذکروہ کما ہداکم وإن کنتم من قبلہ لمن الضالین۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ تم پر اپنے رب کا فضل و تلاش کرنے میں کوئی گناہ نہیں۔ جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو اور اس کا ذکر کرو جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، حالانکہ تم اس سے پہلے راہ بھولے ہوئے تھے۔ اس آیت مبارکہ میں فضل سے مراد تجارت اور کاروبار ہیں، یعنی سفر حج میں تجارت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ 9 ذی الحجہ کو زوال آفتاب سے غروب شمس تک میدان عرفات میں وقوف کرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے، جس کی بابت حدیث میں کہا گیا ہے کہ عرفات میں وقوف ہی حج ہے۔ یہاں مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے، بلکہ مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعتیں قصر کر کے اور ان دونوں کو جمع کر کے 1 اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پڑھنی ہے۔ مزدلفہ ہی کو مشعر حرام کہا گیا ہے کیونکہ یہ حرم کے اندر ہے، یہاں ذکر الہی کی تاکید ہے، یہاں رات گزارنی ہے۔ فجر کی نماز اندھیرے میں یعنی اول وقت میں پڑھ کر طلوع آفتاب تک
ذکر میں مشغول رہنا ہے اور طلوع آفتاب کے بعد منا کو جانا ہے۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم۔ پھر تم اس جگہ سے لوٹو جس جگہ سے سب لوگ لوٹتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے طلب بخشش کرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مذکورہ بالا آیت میں اس بات کو بتایا گیا ہے کہ ترتیب کے مطابق عرفات جانا اور وہاں وقوف کر کے واپس آنا ضروری ہے، لیکن عرفات چونکہ حرم سے باہر ہے اس لیے قریش مکہ عرفات تک نہیں جاتے تھے بلکہ مزدلفہ سے ہی لوٹ آتے تھے۔ چنانچہ حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ جہاں سے سب لوگ لوٹ کر آتے ہیں وہیں سے لوٹ کر آؤ، یعنی عرفات سے۔ عرب کے لوگ حج سے فراغت کے بعد مینا میں میلہ لگاتے اور میلہ لگا کر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے تھے۔ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ جب تم 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے سے فارغ ہو جاؤ اور طواف کعبہ اور صفا اور مروہ کی سعی کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے، وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ زمانہ جہالت میں تم اپنے باپ دادا کا تذکرہ کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مِّنَّا مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ پھر جب تم ارکان حج کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ داداؤں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بعض لوگ وہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی اعمال خیر کی توفیق اہل ایمان دنیا میں بھی دنیا طلب نہیں کرتے۔ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہے وہ ایسے اہل ایمان لوگ دنیا میں بھی دنیا کو طلب نہیں کرتے ہیں، بلکہ وہ آخرت میں اچھے انجام کے طالب ہوتے ہیں، بلکہ نیکی کی ہی توفیق طلب کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا کرتے تھے۔ طواف کے دوران لوگ ہر چکر کی الگ الگ دعا پڑھتے ہیں جو خود خاص ساختہ ہیں، ان کی بجائے طواف کے وقت ان کو یہی دعا پڑھنی چاہیے جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان اس دعا کا پڑھنا اور اس عمل کا کرنا مسنون ہے، اور وہ دعا یہ ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ومنہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی نیکی عطا فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ اولئک لہم نصیب مما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے اور اللہ تعالیٰ جلد و حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ
واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں یعنی ایام تشریق میں کر لیا کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے پر بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو پیچھے رہ جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ پرہیزگار کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اسی کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ اس سے مراد یہ ہیں کہ 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں ذکر الہی بآواز بلند تکبیرات کہنا مسنون ہے، لیکن عورتیں آہستہ سے ہی کہے گی۔ صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ یہ تکبیر پڑھنا مسنون ہے۔ جمرات کو کنکری مارنا 3 دن افضل ہے، لیکن اگر کوئی شخص 2 دن 11 اور 12 ذی الحجہ کو کنکریاں مار کر مینا سے واپس آ جائے تو بھی اس کی اجازت ہے۔ دیکھو، بخاری شریف کی ایک روایت ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور شہوانی باتوں اور فسق و فجور سے بچا، وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسے اس دن پاک تھا جب اسے اس کی ماں نے جنا تھا۔ جو ابھی ہم آیتیں پڑھ رہے ہیں، ان ساری آیتوں میں حج اور عمرے کا تذکرہ ہے، حج اور عمرے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اب بندے کو چاہیے کہ جب وہ حج کے لیے جا رہا ہے تو حج کرنے سے پہلے وہ اپنی نیت کو خالص کر لیں۔ ایک نیک عمل کے لیے جا رہا ہے، ایک نیک کام کرنے کے لیے جا رہا ہے، تو اس کی نیت بالکل خالص اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے ایک عاشق اپنے معشوق کی تلاش میں اور اس کے عشق کی طلب میں بے اختیار ہو کر نکل پڑتا ہے سچائی کے ساتھ، بالکل ہی بندے کو اللہ تعالیٰ کے عشق میں اسی طریقے سے نکلنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس مقدس مقام پر پہنچ کر ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا ہے جو برائی والا ہو، جو غلطی والا ہو، گناہ والا ہے نا۔ کچھ نادان وہاں چلے جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے۔ دیکھو، سفر حج، یہ سفر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جاتا ہے، اور اپنے بدن کی، اپنے روح کی پاکیزگی کے لیے کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنے تمام گناہوں کو معاف کرنے کے لیے چل پڑے، اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے چل پڑے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مقدس مقام کا ہم خیال رکھیں، اور وہاں پر جو بھی ہم عمل کریں بہت ہی احتیاط کے ساتھ کریں۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم اپنی زبان کو قابو میں رکھیں، ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ عورتوں کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ بولنے کی، بہت زیادہ لان تان کرنے کی، ناشکری کرنے کی۔ وہ حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں معراج پر گیا تو میں نے سب سے زیادہ عورتوں کو دوزخ کی آگ میں دیکھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم عورتیں بہت زیادہ لان تان کرتی ہو، ناشکری کرتی ہو۔ تو ہم حج پر جانے سے پہلے، عمرہ کو جانے سے پہلے
اپنی عادتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں۔ کم سے کم 1 مہینہ پہلے سے ہی ہم اپنی ساری بری عادتیں اور اپنی زبان کو قینچی کی طرح چلانے والی عادتیں یہیں پر اپنے شہر میں، اپنے گھر میں چھوڑ کر جائیں۔ پہلے سے ہی خوب محنت کریں کہ اپنی زبان سے کوئی برائی کی بات نہ نکلے، کوئی لعن طعن والی بات نہ نکلے۔ ہم احتیاط کریں، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں مشغول رکھیں۔ جب ہم باوضو رہیں گے اور اپنی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو پھر ہمارا دھیان نہیں جائے گا کہ فلاں کیسی ہے اور فلاں کیا کر رہی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ جب ہماری زبان خالی ہوتی ہے اور کوئی کام نہیں ہوتا، کام سے بھی بالکل فراغت رہتی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارا ذہن، ہمارا دل و دماغ، ہماری سوچ کہیں اور چلی جاتی ہے۔ پھر ہم اس کی فراق میں، کبھی اس کی فراق میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر برائیاں بھی ہوتی ہے، غیبتیں بھی ہوتی ہے۔ تو ہم کو حج بیت اللہ میں جب ہم جائیں تو وہاں جا کر ہم کو کسی کی برائی نہیں کرنا ہے اور کسی کی چغلی نہیں کرنا ہے اور کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کرنا ہے۔ تو اپنے اخلاق پر بھی محنت ہونی چاہیے، زبان پر کنٹرول کرنے کی بھی محنت ہونی چاہیے اور نیکیاں بھی کرنے کی پریکٹس ہونی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب تک کہ صحیح نہیں ہو جاتی ہم وہاں نہ جائیں۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم انتظار کرتے رہیں، بھئی ہماری تو عادتیں سدھر نہیں رہی ہے اور ہماری عادتیں تو سدھر نہیں رہی ہے، تو ہم نہ عادتیں سدھار رہے ہیں، نہ عادتیں سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نہ ہی جانے کی تیاری کر رہے ہیں، کیونکہ میں نے منع کیا ہے نا۔ میں نے یہ نہیں کہا عادت کچھ نہیں ہوتی ہے، سب کچھ ہمارے ہی ہاتھ میں ہے۔ ہم چاہے تو ابھی اسی وقت جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کر سکتے ہیں نا؟ پکا ارادہ کر لیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، پکا ارادہ کر لیں کہ آپ کسی کی فراق میں نہیں رہیں گے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ جب ہم جا رہے ہوں گے کس طرف؟ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آ جاؤ میرے پاس۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوگا، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا جس سے اس پار کے سارے لوگوں کو کچھ نہیں دکھے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، حساب و کتاب لے گا۔ اس وقت ہم کیا کہیں گے؟ جس کی ہم دنیا میں برائی کرتے تھے، ہے نا، پاک دامن عورت پر ہم نے بلا وجہ تہمت لگا دی، بلا وجہ بہتان لگا دیا، یوں ہی کہہ دیا یہ ایسی ہے ویسی ہے۔ مجھے ذرا بتاؤ، جب ہم دوسروں کی برائیاں کرتے ہیں، دوسروں کی فراق میں لگے رہتے ہیں، ہے نا، چھان بین کرتے ہیں، تفتیش کرتے ہیں، بتاؤ تمہیں کیا انعام ملتا ہے؟ کچھ ملتا ہے؟ بلکہ اللہ کی یاد سے دور ہو گئے، اللہ کی یاد سے دور ہو گئے۔ ایک غلط سوچ میں ہم نے منٹوں برباد کر دیے، گھنٹوں برباد کر دیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں وقتوں کا بھی حساب ہوگا، ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ بس ہم یہ سوچ لے کہ ہمیں اپنی پوری زندگی کا حساب کتاب اللہ کو دینا ہے، تو پھر ہمارے اندر احتیاط اپنے آپ آ جائے گی۔ احتیاط پر محنت کریں اور زیادہ سے زیادہ ان ساری چیزوں کو ختم کرنے کے لیے 15 دن کافی ہے۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ خوب انتظار نہیں کرنا ہے، 15 دن کافی ہے۔ اگر پھر بھی نہیں سدھر رہے تو اور 15 دن لے لو، اور اس کے بعد حج کے ایام، حج کا مہینہ آنے سے 1 مہینہ پہلے جیسے ہم نے فارم بھر دیا ہے نا، اب ہم کو پتہ چل گیا کہ ہمارا نمبر آ گیا ہے، جانا ہے، جیسے ہی پتہ چلے اسی وقت تو ساری چیزیں چھوڑ دو۔ اگر بائی چانس شیطان نے حملہ کر دیا، وار کر دیا، دوبارہ وہ چیز لوٹ کر آ گئی، واپس اس کو چھوڑنے کی کوشش کرو، اور ایسے کرتے کرتے چلے جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد بھی اللہ کی یاد میں ہی اپنی سوچ کی روح کو اللہ ہی کے لیے قربان کر دو۔ آ گئی بات سمجھ میں؟ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو،
اور خوب اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، فرائض کی بھی پابندی کرو، نوافل کی بھی پابندی کرو، اپنے اخلاق کو بھی اچھا کرو، دوسروں کے ساتھ یہ نہیں کہ وہاں جا کے لڑائی کر رہے ہیں، یہ کام نہ کرو، پوری احتیاط کرو کہ کوئی سا بھی گناہ ہمارے سے نہ ہو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجِيبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، یعنی بعض لوگوں کی دنیاوی غرض کی باتیں آپ کو خوش کر دیتی ہے اور وہ اپنے دل کی باتوں پر اللہ کو گواہ کرتا ہے، حالانکہ دراصل وہ زبردست جھگڑا لو ہے۔ یہ آیت مبارکہ میں منافق کی علامت کو بتایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا تَوَفَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، حالانکہ جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں فساد پھیلانے کی اور کھیتی اور نسل کی بربادی کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقین کی علامت کو بتایا ہے، منافقین کی بات بتائی ہے، پہچان بتائی ہے کہ منافق کسے کہیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ منافق وہ ہے جو فساد کو پھیلاتا ہے، جو لڑائی جھگڑا کرواتا ہے، لڑائی جھگڑا لگاتا ہے، فساد کو پھیلاتا ہے۔ جب بھی گزرتا ہے تو دیکھتا ہے کہ بیٹھے ہیں لوگ، ہے نا، بات چیت کر رہے ہیں تو آ کے خود بھی بیٹھ جاتا ہے، ہم بھی کرتے ہیں نا ایسا، پھر ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہے، اس کا تذکرہ چلتے رہتا ہے۔ اگر موضوع غیبت کا ہے تو یہ بھی غیبت کرنے لگ جاتا ہے، پھر غیبت کرتے کرتے ایسی بات لمبی ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ ایک دوسرے پر الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اس نے ایسا کہا تھا آپ کے بارے میں، وہ ایسا بول رہی تھی اور میں ایسا بول رہی ہوں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر انوالو ہو جاتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، اب تو میں سامنا کروں گی، انہوں نے میرے بارے میں ایسا بولا ہے اور ایسا تو کچھ ہوا ہی نہیں تھا، ہو گئے لڑائی جھگڑے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ خوبی ہیں تو ہم کوشش کریں کہ ہم اس کو نکال باہر پھینکیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ وَأَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اور جب اس سے کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو تکبر اور تعصب سے کہتا ہے، اسے گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، ایسے کے لیے بس جہنم ہی ہے اور یقیناً وہ بدترین جگہ ہے۔ آیت مبارکہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب منافق سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور باز رہو، تو وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے کہ گناہ پر آمادہ کر دیتا ہے، تکبر اور غرور سے گناہ پر ابھارتا ہے۔ یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومی کے بارے میں نازل ہوئی۔ جب وہ ہجرت کرنے لگے تو کافروں نے کہا کہ یہ مال سب یہاں کا کمایا ہوا ہے، اسے ہم ساتھ نہیں لے جانے دیں گے۔ جب حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر رہے تھے تو مشرکین نے کہا، کافروں نے کہا کہ یہ مال تم نے یہاں سے کمایا ہے۔ مسلمانوں کو مکہ میں ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے 13 سال تک کے، پھر مسلمانوں کو مکہ سے باہر نکال دیا۔ جب یہ لوگ مکہ سے جانے لگے تو اپنے ساتھ اپنا کمایا ہوا پیسہ مال لے جانے لگے، تو مشرکین نے ان کو لے جانے سے بھی منع کر دیا، نہیں لے جانے دیا کہ یہاں پر کمایا ہے، سب کچھ یہیں پر چھوڑ کر اور چلے جاؤ۔
تو یہ جو آیت ہے یہ آیت حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جب وہ ہجرت کر کے واپس جا رہے تھے تو کافروں نے کہا کہ یہ سارا مال آپ نے یہاں سے کمایا ہے، لہٰذا اس مال کو یہیں چھوڑ کر جاؤ، اپنے ساتھ مت لے کر جاؤ۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا مال ان کے حوالے کر دیا اور دین ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا صہیب نے نفع بخش تجارت کی ہے، 2 مرتبہ فرمایا، لیکن یہ آیت بھی عام ہے جو تمام مومنین، متقین اور دنیا کے مقابلے میں دین کو اور آخرت کو ترجیح دینے والوں کو شامل ہیں، کیونکہ اس قسم کی تمام آیات کے بارے میں جو کسی خاص شخص یا واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی یہ اصول ہیں، یعنی لفظ کے عموم کا اعتبار ہوگا، سبب نزول کے خصوص کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ساری دنیا کے لیے اور سارے لوگوں کے لیے اس میں پیغام ہے کہ وہ سودا جو دین کے حق میں ہو اور دنیا کو چھوڑ دیا جائے اور دنیا کو ترجیح نہ دی جائے، بہتر سودا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ سے جب مشرکین نے یہ کہا تو انہوں نے کیا کیا، سارا مال ان کو دے دیا اور خالی ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خالی آئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ یہ اعلان کیا کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفع بخش سودا کیا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمیں دین کی خاطر، آخرت کی خاطر، آخرت کو سنوارنے کے لیے ساری دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دنیا کا مال و متاع کوئی کام نہیں آئے گا، کام آنے والی چیز کیا ہے؟ دین، نیکیاں اور اعمال۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اور بعض لوگ وہ بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں اپنی جان تک بیچ ڈالتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی مہربانی کرنے والا ہے۔ اہل ایمان کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس طرح نہ کرو کہ جو باتیں تمہاری مصلحتوں اور خواہشات کے مطابق ہو ان پر تو عمل کر لو اور دوسرے حکموں کو نظر انداز کر دو۔ اس طرح جو دین تم چھوڑ آئے ہو اس کی باتیں اسلام میں شامل کرنے کی کوشش مت کرو، بلکہ صرف اسلام کو مکمل طور پر اپناؤ۔ اس سے دین میں بدعات کی بھی نفی کر دی گئی، اور آج کل کے جو سیکولر ذہن کی تردید بھی جو اسلام کو مکمل طور پر اپنانے کے لیے تیار نہیں، بلکہ دین کو عبادات یعنی مسجد تک محدود کرنا اور سیاست اور ایوان و حکومت سے نکال دینا چاہتا ہے، اسی طرح عوام کو بھی سمجھایا جا رہا ہے جو رسوم و رواج کو پسند کرتے ہیں اور انہیں چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتے۔ کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اور شیطان کے قدموں کی تابع داری نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت مبارکہ میں اس بات کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں پوری طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیا کرتے ہیں؟ جو عمل ہمیں آسان لگتا ہے، اچھا لگتا ہے، اس پر عمل کرتے ہیں، اور جس پر جو کام کرنے کے لیے ہمارا دل نہیں چاہتا ہے اس کام کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ بہت سارے ہم کیا کرتے ہیں؟ اگنور کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ اسلام جو ہے
ایک مکمل ضابطۂ قانون ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس کو بنایا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ چند باتوں پر ہم نے عمل کیا جو ہمیں اچھی لگی، جو ہمیں آسان لگ رہی تھی، اور باقی کو چھوڑ دیا۔ نماز کی ہی مثال لے لو، فجر میں نہیں اٹھتے ہیں کیونکہ نیند خراب ہو جاتی ہے، عشاء کی نماز بھی گول کر دیتے ہیں کیونکہ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی نا اپنی مرضی، اللہ کے حکم میں اپنی مرضی کو شامل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور اپنے دنیاوی معاملات جو ہے اس کو بھی شریعت کے مطابق کرنے کی کوشش کرو۔ پھر وہ جنازے کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، یا اور کوئی سا مسئلہ ہو۔ ہمارے تہوار کتنے ہیں؟ 2 ہی ہیں، عید اور بقرعید۔ اس کے علاوہ اسلامی تہوار کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ہم اپنی مرضی سے کتنے تہوار مناتے ہیں، خود ہی سوچ لو۔ 5 وقتوں کی نمازیں فرض ہیں، ہم 5 وقتوں کی نمازیں اس کے مقررہ اوقات میں پابندی کے ساتھ ادا نہیں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہے، ہمارا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا سب کس کے مطابق ہو؟ سنت کے مطابق ہو۔ ہماری بات چیت کرنے کا انداز، ہمارا کھانا پینا، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے لیے بیت الخلا ہم جا رہے ہیں تو وہ بھی سنت کے مطابق ہمیں کرنا ہے۔ اگر ہم اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق کرنے والے بن جائیں گے تو ہماری پوری زندگی عبادت کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ہمیں نیند آ رہی ہے، اب ہمیں سونا ہے، تو ہم ان تمام سنتوں پر عمل کرو جو کہلاتی ہے سونے کی سنتیں۔ مکتبوں میں آج کل بچوں کو چھوٹے چھوٹے یاد کرائی جا رہی ہے۔ جو شریعت کے احکام ہیں، جو دین کی باتیں ہیں، جو اسلام کی باتیں ہیں، جو سنتیں ہیں، وہ صرف سننے کے لیے نہیں ہیں بلکہ عمل کرنے کے لیے ہیں۔ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ جن باتوں کا ہمیں پتہ نہیں ہے اس کو ہمیں معلوم کرنا ہے، اور معلوم کر کر کے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ کہہ کر نہیں چھوٹ سکتے کہ ہم کو علم نہیں تھا اور ہم نے نہیں سیکھا۔ آج کل ہم بولتے ہیں ہمارے ماں باپ نے پڑھایا ہی نہیں، تمہارے ماں باپ نے پڑھایا نہیں، ہمیں تو اللہ نے عقل دی تھی نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اتنی سمجھ اور عقل دی ہے۔ اب ہماری نادانی، ہماری کمزوری اور ہماری کوتاہی کا بوجھ ہم اپنے والدین پر کیوں ڈال رہے ہیں اور کیوں ان کو گناہگار بنا رہے ہو؟ ہم سیکھیں اور ان کے لیے پڑھ پڑھ کے بخشیں، خوب سیکھے، خوب محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی چیز بندے کے لیے مشکل نہیں بنائی ہے۔ ہم کوشش کریں سیکھنے کی، اللہ تعالیٰ راستے آسان کر دیں گے۔ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں، ساری سنتوں پر عمل کرنا ہمارے لیے اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے۔ ہم ایک ایک چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک وقت تو ایسا آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی ہمارے اندر داخل ہو جائے گی۔ ہم نیت تو کریں، نیت کرے اور کوشش کرے اور عمل کے میدان میں اپنے قدم کو رکھ دے، اس کو پورا کرنا اور پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اگر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں گے اور بولیں گے ہاں کر لیں گے سنت پر عمل، ذرا معلوم تو ہو جائے، پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ وقت تو آ جائے گا فرشتوں کے آنے کا۔ پھر جب وقت تو آئے گا فرشتوں کے آنے کا، وہ فرشتے واپس نہیں جائیں گے، وہ فرشتے ہمیں اپنے ساتھ لے کر جائیں گے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام کیا آئے گا؟ صرف ہماری نیکیاں۔ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاری ہوگی، وہی شخص کہے گا کہ یہ میرے نبی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
3 سوالات ہوں گے نا، میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ پوری زندگی میں 7 سوال کے جواب کو ڈھونڈنا ہے، اور 7 سوال کے جواب ہی ہماری زندگی ہے، اس کے خلاف ہمیں نہیں کرنا ہے۔ یہ جو دنیا ہے جھوٹا کیا ہے؟ جھوٹا کیا ہے؟ جھمیلا ہے، سب جھوٹ ہے، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب لاٹ چلے گا بنجارا۔ جنازے کے ساتھ 3 لوگ جاتے ہیں، ایک جنازہ، اس کے اعمال، ایک اس کا مال، ایک اہل خانہ۔ میں کئی مرتبہ یہ آپ کو حدیث بتا چکی ہوں، اور میں بار بار آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ یہ 3 ہی چیز ہیں جو ہمارے ساتھ آئے گی قبر تک، لیکن 2 چیزیں واپس آ جائے گی، مال اور اہل خانہ، گھر والے، اور اندر کون رہے گا؟ اعمال۔ پتہ یہ چلا کہ اعمال ہی سب سے سچا اور پکا دوست ہے ہمارا۔ اگر اعمال اچھے ہوں گے تو وہ فرشتے کو بھگائیں گے، پرے ہٹو پرے ہٹو، اس کو سونے دو۔ اور اگر ہم نے اعمال اچھے نہیں کیے ہوں گے، بدعملیوں میں ہماری زندگی گزری ہوگی، پھر ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، کہا جائے گا کہ اس کے گھر والے اس کو 3 کپڑوں میں 5 کپڑوں میں لٹا کر چلے گئے، یہ ان 5 کپڑوں کے بھی لائق نہیں تھا، کھینچ لو اس کے کپڑے، لہٰذا کھینچ لیے جائیں گے۔ آواز آئے گی، اس کے گھر والے اس کو ٹھنڈی زمین میں لٹا کر گئے تھے، یہ اس کے بھی لائق نہیں ہیں، آگ بچھا دو، آگ بچھا دی جائے گی۔ پھر آواز آئے گی، اس کے گھر والے اس کو اتنی کشادگی میں اتنی بڑی جگہ میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ اس کے بھی لائق نہیں ہے، اس کی قبر کو چھوٹی کر دو۔ قبر اس قدر تنگ کر دی جائے گی کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے میں گھس جائے گی، اس کی قبر میں آگ بچھا دی جائے گی۔ قصہ کہانی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس آواز کی بجائے ہمارے لیے کہیں کہ اس کے گھر والے اس کو 2 چادروں میں 3 چادروں میں چھوڑ کر چلے گئے، یہ اس سے اور بھی کئی زیادہ کا حقدار تھا، اس کو جنت کا لباس پہنا دو، اور ہم کو جنت کا لباس پہنا دیا جائے۔ پھر آواز آئے کہ اس کو اس کے گھر والے بہت ہی چھوٹی سی تنگ جگہ میں چھوڑ کر چلے گئے ہیں، اس کی قبر کو کشادہ کر دو اور جنت کی کھڑکی کو کھول دو، اس کی تیاری ہمارے لیے کی جائے۔ پھر آواز آئے کہ میرے بندے کو میٹھی نیند سلا دو، پھر فرشتے ہمیں ایک دلہن کی طرح سلا کر چلے جائیں۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر تلاش کر کر کے ہم نے اپنی زندگی میں داخل کیا ہوگا، اور اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 24 گھنٹے کی زندگی کے مطابق بنانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہم کوشش تو کریں، پائے تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے، ہم کوشش ہی نہیں کریں گے تو کیسے ہوگا؟ اور یہ قبر میں ہوگا ایسا اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ ہماری قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دے، اور اللہ کرے کہ ہمارے کفن کو بھی مٹی نہ چھوئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو، نیکی تو سبھی کرتے ہیں، لیکن ہمیں ایسی نیکیاں کرنا ہے جیسی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، ہمیں ایسے بن کر دکھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو پسند کرنے لگے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اپنے کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، جب اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا مقرب بندہ بنا لیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا میں اعلان کرتے ہیں، کیا اعلان کرتے ہیں؟ کہ فلاں بندہ ہے
جس سے میں بہت محبت کرتا ہوں، جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر آسمان کے سارے فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ تم بھی ان سے محبت کرو، تو فرشتے ان سے محبت کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دلوں میں اس کے لیے محبت کو ڈال دیتے ہیں، بشرط یہ کہ ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ دیکھو ہم چاہتے کچھ اور ہیں لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ جب ہماری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں، جب ہمارے چاہنے سے کچھ ہونے والا نہیں، تو ہم اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں تبدیل کر دیں۔ جب ہمارے عمل کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں، تو ہم اپنے عمل کو، اپنے کام کو اللہ کی مرضی میں شامل کر دیں۔ ہم کیوں واویلا کرنے لگ جاتے ہیں؟ ہم کیوں ناراض ہو جاتے ہیں؟ ہمیں ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ پوری طرح اپنے آپ کو اسلام میں داخل کر دو، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم پورے اللہ کے بن جاؤ۔ جب ہم اللہ کی مرضی پر اپنی مرضی کو قربان کر دیں گے، اللہ کی چاہت پر اپنی چاہت کو قربان کر دیں گے، پھر ہوگا کیا؟ میدان حشر میں، قیامت میں جب ہم جائیں گے، جب اس وقت تو ہماری چلے گی، اللہ تعالیٰ اعلان کر دے گا جو مرضی چاہے وہ کرو۔ بندہ اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا، بہت زیادہ خوش ہو جائے گا، کہے گا اے اللہ تعالیٰ ایک اجازت دے دے، مجھے ایک اجازت دے دے۔ بندہ کہے گا وہ کیا؟ اللہ تعالیٰ پوچھیں گے وہ کیا؟ بندہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ بس ہم نے دنیا میں سجدہ کیا تھا تجھے بغیر دیکھے کہ آج ہم تجھے دیکھ رہے ہیں اور تیری اتنی ساری نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم شکریہ کے طور پر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، آپ میرے مہمان ہیں اور میں میزبان ہوں، اور میزبانوں سے کام نہیں کروایا جاتا۔ سجدے تو دنیا میں تھے، ہم اپنے سجدوں کو ایسا بنا لیں، ہم اپنے سجدوں کو ایسا بنا لے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا سجدہ پسند آ جائیں۔ آج کیا ہوتا ہے؟ بس مسجد میں چلے گئے، اذان ہو گئی، مسجد میں چلے گئے، بس وہاں پر جو عبادت ہوئی ہو گئی، پھر اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم شیطان کے جال میں پھنس جاتے ہیں، شیطان کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں، اس لیے کہ ہم بے وضو رہتے ہیں، وضو نہیں کرتے ہیں، اور اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں نہیں رکھتے ہیں، اور ہمارا ذہن ادھر ادھر چلے جاتا ہے، تو پھر شیطانی وساوس حملہ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو ہر وقت باوضو رہے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ جب ہم ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان کو موقع ہی نہیں ملے گا ہم پر وار کرنے کا، اور ہماری سوچ کو غلط سوچ میں تبدیل کرنے کا اور وسوسہ اندازی کرنے کا۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طریقے سے اسلام میں داخل ہونے والا بنا دے، سچا اور پکا مسلمان بنا دے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سمجھ میں آ گئی آج کی بات؟ ابھی سے ارادہ کرو۔ ہم تو حج کے لیے تھوڑی جا رہے ہیں، ہم انتظار تھوڑی کریں گے کہ حج کے لیے جائیں گے تو جب ہم رکیں گے ساری برائیوں سے۔ ابھی سے ہم ارادہ کرو کہ ابھی سے ہی رکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کروا دیا تو بہت اچھی بات ہے، ہم جائیں گے وہاں بھی، نیت رکھو، ہے نا، لیکن ابھی سے ہی گناہوں کو چھوڑ دینا بھی بہت بڑا حج ہے۔ جو فسق و فجور کو چھوڑ کر، لایانی باتوں کو چھوڑ کر حج کرے، وہ گناہوں سے پورا پاک ہو جاتا ہے۔ اب ہم تو کوشش کریں گے، ہے نا، وہاں جانے کی، لیکن اگر نہیں جا رہے ہیں تو کم سے کم فسق و فجور، فحش باتوں کو یہ تو چھوڑ سکتے ہیں، یہ تو کہیں بھی جا رہے ہیں وہاں بھی چھوڑنا ہے۔ چھوڑو گے نا انشاءاللہ؟ دو تو پانی ہادیہ آئی تھی، کچھ بول رہی تھی۔
کل تو گئے، کل ہی گئے. زورا گئی نا، میں بھی جاؤں گی. ہاں دے دو.